बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बयान इस वक्त मेरे सामने है जो खुतबात हकीम उम्मत के अंदर मौजूद है। इस बयान के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को ज़िक्र फरमाया है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जो सानिया और वाक़या पेश आया है, इस सानिया और वाक़े से हमें क्या असबाक हासिल होते हैं। तो हज़रत असल तो सब्र के ऊपर बयान फरमा रहे हैं, लेकिन दरमियान में ये गुफ्तगू भी हज़रत ने छेड़ दी है। तो इस गुफ्तगू को देखें, और चूँकि इसमें बहुत सी मुफीद बातें आ गई हैं तो मुनासिब मालूम हुआ कि इनको रिकॉर्ड करा दिया जाए ताकि दिगर हज़रात भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें और उनके सामने भी ये चीज़ें रहें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखें हज़रत के जो मलफूज़ात वग़ैरह हैं, बार बार जो बड़े हज़रात हैं उसकी तरग़ीब देते हैं कि इनको पढ़ना चाहिए। ऐसे हज़रत के जो बयानात हैं उनको भी देखते रहना चाहिए। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहु आलिया बार बार इसकी तरग़ीब देते हैं। बहरहाल देखें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जो वाक़या पेश आया उसको मुख्तसरन ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि इजमाल क़सद तो सबको मालूम है कि हज़रत इमाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ अपने ख़ानदान के मैदान करबला में यज़ीद की जमात के हाथों शहीद हुए थे, और जमात यज़ीद आपको बैत पर मजबूर करती थी। आपके नज़दीक यज़ीद को खिलाफत से माज़ूल करना वाजिब था। यज़ीद और उसके जो फ़ौज के लोग थे वो चाहते थे कि किसी तरह से मजबूर करें कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यज़ीद के हाथों पर बैत कर लें, लेकिन हज़रत ये समझते थे कि नहीं, उसको माज़ूल कर दिया जाए। तो आगे फरमाते हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि इसी का सामान करने आप कूफा जा रहे थे। कूफे वालों ने लेटर लिखे थे कि आप यहाँ आ जाइए। इसी का सामान करने आप कूफा जा रहे थे कि वहाँ जमात यज़ीद का मुकाबला होगा, और जिन लोगों ने इमदाद का वादा किया था वो सब अपनी बात से फिर गए। कूफे के जो लोग थे वो सब आहिस्ते आहिस्ते अपनी बात से फिर गए। आप अपनी बात पर जमे रहे, आखिरकार आपको शहादत नसीब हुई। ये मुख्तसर क़िस्सा हज़रत ने ज़िक्र फरमा दिया है। अब इस पर बताते हैं कि क्या क्या असबाक इससे हासिल हुए हैं। सबसे पहली बात ज़िक्र फरमाते हैं हज़रत थानवी कि इससे सबक हासिल हुआ कि दीन के काम में अगर एक शख्स अपने नज़दीक हक़ पर हो तो उसे किसी की मुखालिफत का खौफ न करना चाहिए, चाहे सारे मुसलमान उसका साथ छोड़ दें और कुछ लोग जान व आबरू के भी दर पे हो जाएं। दीन के मुकाबले में इसकी परवाह न करनी चाहिए। आखिर मौत एक दिन आएगी, फिर दीन पर जमकर आ जाए तो इससे क्या बेहतर है। तो पहला सबक तो ये हासिल हुआ कि अगर कोई आदमी हक़ पर है तो फिर सारे लोग अगर उसके ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे लोग तो मेरे मुखालिफ हैं और मैं तन्हा हक़ पर हूँ। अगर आप तन्हा हक़ पर हैं तो बस उस हक़ पर फिर जम जाना चाहिए। एक तो ये बात मालूम हुई। दूसरे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि हक़ का मदार कसरत राय पर नहीं, बल्कि हो सकता है कि किसी वक्त शख्स वाहिदी की राय हक़ पर हो। चुनांचे जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत यज़ीद से इनकार किया है, उस वक्त तमाम सहाबा और ताबईन की राय उनके ख़िलाफ़ थी। हज़रत फरमा रहे तमाम सहाबा, लेकिन अक्सर सहाबा की राय ये थी, इसलिए कि बाद सहाबा का ज़िक्र ये भी मिलता है कि उन्होंने यज़ीद के हाथ पर बैत नहीं की थी। सब ने यज़ीद के बैत को कबूल कर लिया था, और अक्सर ने इमाम हुसैन को इरादे ख़ुरूज से भी मना फरमाया था, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दूसरे सहाबा हैं, उन्होंने मना किया था कि आप तशरीफ़ न ले जाएं, और खैर खाना नसीहत भी की थी। मगर हज़रत इमाम चूँकि अपनी राय को इंशराए सदर के साथ सही समझे हुए थे, उससे न हटे और उसी पर जान दे दी। कि आज किसी का मुँह है जो यूँ कह सके कि इमाम की राय गलत थी, क्योंकि कसरत राय उनके ख़िलाफ़ थी। फिर आगे कहते हैं थानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक कसरत राय की शाख आजकल ही निकली है। सल्फ़ में बजूज़ सूरत इजमा के जिसमें सबका इत्तिफ़ाक़ ज़रूरी है, महज कसरत का कोई एतबार न था। चुनांचे मसाइल फ़िक़हिया में बकसरत ऐसे मसाइल मौजूद हैं कि जिनमें एक इमाम तमाम आलिम से तफ़र्रुद करता है और कोई उसकी राय को कसरत राय के ख़िलाफ़ होने की वजह से गलत नहीं कहता। अगर कोई उसका रद्द भी करता है तो जवाब में अहादीस या नुसूस पेश करता है। महज कसरत राय की आड़ कोई नहीं पकड़ता। फिर मुखालिफिन के जवाब में मुनफरिद भी अहादीस व नुसूस पेश कर देता है, और उसके मुक़ल्लिद ये देख कर के हमारे इमाम के पास भी अपनी राय के सबूत में नुसूस शरिया मौजूद हैं, उसकी तनहा राय को कबूल कर रहे हैं और उसके मुआफ़िक़ अमल करते चले आए हैं। तो ये दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि जो कसरत राय
ہوتی ہے تو اس کا اعتبار کرنا ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہ حق پر ہو اور اس کے مقابل زیادہ لوگ ہوں اور حق پر نہ ہوں، ایسا ممکن ہے۔ ہاں یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو ایک شخص تنہا شخص جس کے حق پر ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہ واقعتاً حق پر بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سب کو پتہ ہو کہ ہاں یہ آدمی باطل پر ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کے پاس جو بظاہر دلائل وغیرہ ذکر کیے جا رہے ہیں ان کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی اپنی رائے کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو اس کو تو گمراہی کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس نہ دلیل موجود ہے نہ کچھ موجود ہے پھر بھی وہ اصرار کر رہا ہے، تو یہ تو گمراہی ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس واقعتاً دلیل موجود ہے اور وہ مضبوط دلیل موجود ہے، تو پھر اگر وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے حضرات ہیں اور ان کی رائے اتنی مضبوط نہیں ہے تو اگرچہ وہ زیادہ کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے اپنی رائے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت نے آگے کچھ مزید مثالیں بھی ذکر فرمائی ہیں، جیسے احناف کے یہاں ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے اور ائمہ ثلاثہ کی رائے الگ ہے، لیکن اس وجہ سے کہ بھائی ائمہ ثلاثہ کی رائے الگ ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترک نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ شہادت کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایک اور سبق کہتے ہیں کہ ایک سبق اس واقعے سے یہ بھی حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ کاملین کا بھی امتحان ہوا کرتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے اور ان کو بھی تکلیفیں پیش آیا کرتی ہیں جس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون ولی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حد درجہ محبوب تھے، جن کے بارے میں پیشین گوئی ہے سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین دونوں نوجوان جنت والوں کے سردار ہیں، نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، مگر دیکھ لیجئے ان کو بھی کیسا امتحان و ابتلا پیش آیا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا مگر در حقیقت اہل اللہ کے لیے ان واقعات میں کلفت جسمانی سے زیادہ روحانی راحت و لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کلفت جسمانی کچھ معلوم نہیں ہوتی، اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم چاہو تو یہ جسمانی کلفت تم کو نہ دی جائے، یہ پریشانیاں تمہیں نہ دی جائیں تو کبھی اس کو گوارا نہ کریں گے اور یوں کہیں گے نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے خنجر آزمائے۔ دشمن کے نصیب یہ بات نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو، دوستوں کا سر سلامت رہے تاکہ تو خنجر آزماتا رہے۔ صاحب و محبت تو چیز ہے کہ اس میں بعض لوگ ادنا محبوبوں کے لیے خوشی کے ساتھ جان فدا کر دیتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم روزانہ اس طرح کے سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے محبوبوں پر جان دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جان دینے کے بعد وہ محبوب ان کو اس جان نثاری کا کچھ صلہ نہیں دے سکتا، تو پھر یہ کیوں کر خیال میں آ سکتا ہے کہ عاشقان الہی کو جان دینے میں کچھ بھی روحانی پریشانی ہوتی ہوگی، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم رضائے محبوب کے لیے جان دے رہے ہیں، اور یہ بھی یقین رہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کا صلہ بھی بہت کچھ دیں گے۔ تو ایک اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، ان کو بھی امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ اور پھر آگے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شہادت ہی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شہادت کا صلہ اتنا عظیم الشان ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے رہنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جو دوبارہ دنیا میں آنا چاہے سوائے شہید کے، کہ وہ شہادت کا صلہ دیکھ کر تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل فرماتے ہیں کہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ صاحبو شہادت میں کچھ تو لذت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بار بار اس کی تمنا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو یہ بات آپ کی زبان پر آئی، ورنہ تو آپ تو بڑے ضابط تھے۔ شہید جب جان دینے کے لیے بڑھتا ہے تو زبان حال سے حق تعالیٰ کی جناب میں یوں کہتا ہوا جاتا ہے بجرم عشق تو امی اکشند و غوغائس تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشیس۔ تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کرتے ہیں اور ہنگامہ مچا ہوا ہے، تو خود بھی تو چھت پر آ کر دیکھ کہ کتنا اچھا تماشا ہے۔ یعنی وہ محبوب حقیقی سے عرض کرتا ہے کہ لوگ آپ کے عشق و جرم میں مجھے قتل کر رہے ہیں، ذرا آپ بھی ایک نظر تماشا دیکھ لیجئے۔ پھر چونکہ مسلمانوں کو یقین ہے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو محبوب کے سامنے اس کے نام پر جانے کی اسے کیا کچھ لذت آتی ہوگی اس کو وہی جان سکتا ہے۔ ان اسباق کو ذکر کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں
کہ یہ تو جملہ معترضہ تھا، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کے واقعے میں جو سبق ہمارے لیے ہے اس کے واسطے گاہے گاہے اجمالیات کافی ہے، کبھی کبھی تذکرہ ہو جایا کرے، تفصیلی واقعات کی کچھ ضرورت نہیں ہے جیسے شیعہ کرتے ہیں اور من گھڑت جھوٹی روایتیں سنایا کرتے ہیں، اور اجمالی واقعے سے کوئی مسلمان ناآشنا بھی نہیں۔ پھر اس کے لیے خاص طور پر ہر سال مجلسیں منعقد کرنا اور ان میں اظہار غم کے طور پر یہ واقعہ دل خراش پڑھنا اور مسلمانوں کے دلوں کو تازہ غم دے کر زخمی کرنا اور شہداء پر نوحہ و ماتم کرنا بالکل خلاف عقل اور خلاف مقصود ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ صاحبو، میں کہہ چکا ہوں کہ صدمہ اس واقعے میں ہوتا ہے جو مبتلا کی مرضی کے خلاف مرضی ہو۔ تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ ان حضرات کے خلاف مرضی ہوا؟ وہ شہادت کے طالب نہ تھے، ہرگز نہیں۔ تو جب وہ شہادت کے طالب تھے تو اپنی مراد کو پہنچ گئے، اس کے لیے نوحہ و ماتم کیسا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان حضرات شہداء کو مراتب و منازل عطا نہ فرماتے جو اب حاصل ہوئے؟ کیا آپ کے نزدیک ان حضرات کو اس واقعے سے اجر نہیں ملا؟ اور بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر آپ کے سلف دین کے لیے ایسی جانثاری اور جاں فروشی نہ کرتے، آج آپ کو اس کے لیے ہمت کیوں کر ہوتی؟ اگر یہ نظیریں آپ کے سامنے نہ ہوتی تو ایسے مواقع میں دین کے لیے جان دینے کو تمہارے دل کیسے پڑھتے؟ قاعدہ ہے کہ نظائر سے انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اور سلف کے کارناموں کو یاد کر کے پچھلوں کو ان کے اتباع کا شوق ہوتا ہے۔ اگر اس واقعے کا ظہور نہ ہوتا تو یہ سبق ہم کو کیسے حاصل ہوتا؟ جب اس واقعے میں ہمارے لیے بھی حکمت ہے اور ان کو اس پر اجر بھی بہت بڑا ملا ہے، تو پھر کیا ہر سال اس قدر اظہار غم جو آج کل کیا جا رہا ہے منشأ حق کے خلاف نہ ہوگا؟ شاید اس پر کسی کو شبہ ہو کہ پھر کیا اس واقعے کے وقوع کے وقت بھی غم نہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات تو اس وقت بھی تھی، یہ واقعہ تو اس وقت بھی ان کے لیے باعث اجر تھا اور شہادت ان کو مطلوب تھے، اور اس وقت بھی ہمارے لیے اس میں کیا حکمت تھی؟ اس شبے کا جواب یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ شبے کا جواب یہ ہے کہ اس وقت غم کرنا غیر اختیاری ہوتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ ظہور حادثہ کے وقت طبعی غم بلا اختیار ہوا کرتا ہے، اور امر غیر اختیاری میں انسان معذور ہے، لیکن جب طبعی غم کی حد گزر جائے اس کے بعد غم کو لے کر بیٹھنا یہ مذموم ہے۔ بس اب اس حکمتوں پر نظر کرنا چاہیے۔ اس فرق کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر سے خود کہے کہ میرا آپریشن کر دو، اس کے لیے وہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے، اس کی خوشامد بھی کرتا ہے، مگر آپریشن کے وقت اس کے منہ سے آہ و چیخ بھی نکلتی ہے۔ آپ اس شخص کو اس آپ پر کچھ ملامت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جو آہ و بکا کر رہا ہے اس پر ملامت کریں گے آپ؟ آخر کیوں؟ محض اس وجہ سے کہ غیر اختیاری بات ہے۔ بس اسی طرح سے یہاں سمجھیے کہ گو وقت وقوع بھی اس واقعے کی حکمت عقلاء کے پیش نظر ہوتی ہیں، مگر اس وقت غیر اختیاری غم بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اس میں وہ معذور ہوتے ہیں۔ لیکن اب جو ہم رنج و صدمہ ظاہر کرتے ہیں یہ عقلی غم ہے، طبعی نہیں، اور اس کی ممانعت ہے جیسے مثال مذکور میں آپریشن ختم ہونے اور زخم کے اچھا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص آپریشن کا غم کرتا رہے اور ہر سال اس پر ماتم کیا کرے تو اس کو یقیناً سب لوگ بیوقوف کہیں گے اور اس رنج و غم میں اسے کوئی معذور نہ کہے گا۔